السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور امت کا عظیم سرمایہ نوجوانان ملت، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کمی ہے۔ اللہ کی نعمتیں انسان پر بارش کے قطرات سے زیادہ، زمین کے ذرات سے زیادہ، آسمان پر لگے جو تارے ہیں اس سے زیادہ انسان پر ہر وقت ہر جگہ ہر آن برس رہی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر چکا ہوں، بلکہ جب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک حدیث ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة۔ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے، من یوم ولد، جب سے اس کی ماں نے اسے جنا ہے، جب سے وہ دنیا کے پیٹ میں آیا ہے، من یوم ولد الی یوم یموت، جب تک کہ اس کو موت نہ آ جائے، اس وقت تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے کے بل پڑا رہے، تو یہ عمل بھی کل قیامت کے دن وہ آدمی کم سمجھے گا۔ لحقرہ یوم القیامہ۔ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو سجدے میں ڈال کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسی پاکیزہ زندگی بھی کل قیامت کے دن اس کو کم دکھائی دے، وہ اس زندگی کو کم سمجھے گا، حقیر سمجھے گا۔ لحقرہ یوم القیامہ۔ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اگر ہم قرآن پاک کے اندر دیکھیں تو ہمیں بھی ایک آیت ملتی ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو لکھنا چاہتا ہے، لا تحصوها، ہرگز ہرگز شمار نہیں کر سکتا، ہرگز ہرگز اللہ کی نعمتوں کو لکھ نہیں سکتا، ہرگز ہرگز اللہ کی نعمتوں کو بول نہیں سکتا۔ اگر تو بولنا شروع کرے گا تو تیری زندگی ختم ہو جائے گی، اگر تو لکھنا شروع کرے گا جو کاغذ تو نے بنائے ہیں وہ کاغذ ختم ہو جائیں گے، جس چیز کو تو نے قلم بنایا ہے اس قلم کے اندر سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں انسان پر برس رہی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی کا تذکرہ دوسرے اور ایک پارے کے اندر اللہ نے فرمایا: اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو لکھنا چاہو، زمین اور آسمان کو کاغذ بنا لو،
ساری دنیا کے اندر جو درخت ہیں ان کو قلم بنا لو، اور اسی طرح ساری دنیا کے اندر جو سمندر نظر آ رہے ہیں، جو پانی کے تالاب نظر آ رہے ہیں، ندیاں ہیں، نہر ہیں، اسی طرح جتنے بھی پانی کے کنویں نظر آ رہے ہیں، ساروں کو سارا اس کا انک بنا لیا جائے، جو پین کے اندر ڈالا جاتا ہے انک بنا دیا جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، یہ کاغذ جو آسمان تم نے بنایا تھا، جو زمین کو تم نے کاغذ بنایا تھا، یہ آسمان بھی ختم ہو جائے گا، یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، جو قلم تم نے درخت بنائے تھے، اللہ کی نعمتیں بندہ لکھنا شروع کر دے گا کہ یہ قلم ٹوٹ جائیں گے، سارے درخت ختم ہو جائیں گے، جو سیاہی جس کو تم نے پانی بنایا تھا، پانی کو سیاہی بنایا تھا، یہ سیاہی بھی آ کر کے ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی جو نعمتیں انسان پر برس رہی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس میں بہت ساری نعمتیں عام ہیں اور بہت ساری نعمتیں خاص ہیں۔ سب سے خاص نعمت سب سے پہلے جو اوپر آتی ہے وہ ایمان کی نعمت آتی ہے، ایمان کی دولت کا مل جانا یہ سب سے خاص نعمت ہے۔ اور عام نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کی روزی ملنا، پانی کا مل جانا اور ہوا کا سانس کے لیے مل جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں عام نعمتیں ہیں اللہ کی، کافروں کو بھی ملتی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والوں کو بھی ملتی ہے، اللہ کو جھٹلانے والوں کو بھی ملتی ہے، لیکن ایمان کی جو نعمت ملتی ہے میرے عزیز دوستو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں ملتی۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے جب تم انسان کو زمین کے اندر ایمان والا دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ وہ طاقت کی وجہ سے ایمان والا ہو گیا، یا کسی بازار میں ملنے والی چیز ایمان نہیں ہے، جا کے پیسے دیا خرید کر لایا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ایمان اگر کسی آدمی کو ملا ہے تو إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے ملا ہے، إِلَّا بِإِرَادَةِ اللہ، اللہ کے ارادے سے ملا ہے۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے إِلَّا بِإِرَادَةِ اللہ، اللہ کے ارادے کے بغیر کسی انسان کو ایمان میسر نہیں ہوتا۔ الغرض میرے عزیز دوستو بہت ساری نعمتیں عام ہیں، بہت ساری نعمتیں خاص ہیں، اس میں سے ایک نعمت رمضان المبارک کی نعمت ہے، اور اس میں سے ایک نعمت قرآن پاک کی نعمت ہے، اس میں سے ایک نعمت اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہونا، اس میں سے ایک نعمت نبی کا غلام بن کر کے پیدا ہونا، اس میں سے ایک نعمت 5 نمازیں ہماری امت کو دی گئی، وہ بھی ایک نعمت شمار ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو اللہ کی نعمتیں انگنت ہے، اللہ کی نعمتیں بندہ شمار نہیں کر سکتا، لکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ اگر یہ بول لیا جائے کہ زمین کے اندر جو ذرات ہے انسان اس کو گن سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں اس کے مقابلے میں گننا چاہے تو انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، انسان کی زندگی بالکل ختم ہو سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو اللہ کی نعمتیں کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا، نہ کمپیوٹر میں شمار کر سکتا ہے، نہ کسی لیپ ٹاپ میں وہ شمار کر سکتا ہے، نہ انسان کی عقل اس کو شمار کر سکتی ہے، نہ انسان کا تصور وہاں تک پہنچ سکتا ہے، نہ انسان کا قلم وہاں تک پہنچ سکتا ہے، نہ کسی انسان کی سوچ وہاں تک پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی سائنسدان اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتا ہے۔ آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ الغرض میرے عزیز دوستو اس میں سے ایک نعمت رمضان مبارک کی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ رمضان کے بارے میں فرمایا، پارے نمبر 2 کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کو نازل فرمایا، یہ وہ قرآن ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو رمضان کی فضیلت ہے، دوسرا قرآن پاک کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح پارے نمبر 30 کے اندر فرمایا اس مہینے کے اندر ایک رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔
اس کے اندر بہت ساری خصوصیت اللہ نے رکھی ہے، اور اس کا پہلا عشرہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ کون سا ہے؟ اولہ رحمت، رحمت کا ہے، واوسطہ مغفرۃ، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا تیسرا جو عشرہ آنے والا ہے میرے عزیز دوستو جہنم سے خلاصی کا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلمان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان تو آ چکا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے استقبال کے لیے کوئی ڈھنگ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہماری نماز رمضان میں بھی چھوٹ رہی ہے، ہماری تراویح رمضان میں بھی چھوٹ رہی ہے، جو قرآن پاک اللہ نے رمضان کے اندر آسمان دنیا پر نازل فرمایا، جس کا ذکر ابھی میں نے کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے، انسانوں کو جنت میں لے جانے کے لیے اتارا ہے، انسانوں کے عمل کے لیے اتارا ہے۔ آج وہ انسان قرآن پاک کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، آج قرآن پاک کو بس کچھ ڈال کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، نہ اس کے گھر کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، نہ مسجد کے اندر قرآن پڑھنے والا کوئی موجود ہے، اگر پڑھنے والا ہے تو وہ حافظ قرآن ہے، اس پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، اس پر بھی یہ بولا جا رہا ہے کہ تراویح لیٹ ہو رہی ہے، قرآن لیٹ پڑھا جا رہا ہے۔ ارے تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن پڑھنے والے پر انگلیاں کیوں اٹھا رہے ہو؟ اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو، کیا تم قرآن اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہو؟ کیا تمہاری بیوی قرآن بیٹھ کر کے پڑھ رہی ہے؟ سکھاؤ اپنی بیوی کو قرآن، سکھاؤ اپنے بچوں کو قرآن، قرآن پڑھنا خود بھی سیکھو، گھر میں بھی سکھاؤ۔ کیا قرآن صرف اپنے حافظ قرآن کے لیے اترا ہے؟ کیا قرآن صرف رمضان کے لیے اترا ہے؟ کیا صرف قرآن پاک تراویح کے لیے اترا ہے؟ بتاؤ میرے عزیز دوستو، کیا قرآن صرف قرآن حافظ قرآن کے لیے اترا ہے؟ کیا دوسروں کے لیے قرآن نہیں اترا ہے؟ ہدی للناس سے مطلب کیا ہے؟ تمام لوگ اس کے اندر آ گئے، تمام لوگ اس کے اندر آ گئے، وہ کافر بھی اس کے اندر آ گیا جو ایمان لانے کے بعد قرآن پر عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ کافر بھی اس کے اندر آ گیا، لیکن چند مسلمان یہ سمجھتے ہیں قرآن پڑھنا حافظ قرآن کا کام ہے، قرآن سمجھنا حافظ قرآن کا کام ہے، قرآن پر عمل کرنا یہ عالم دین کا کام ہے، قرآن کو ترتیل سے پڑھنا یہ امام صاحب کا کام ہے۔ میرے عزیز دوستو، کم عقل رکھنے والوں، قرآن پڑھنا صرف امام کا کام نہیں ہے، قرآن پڑھنا مقتدی کا بھی کام ہے، قرآن پڑھنا ایک نوکر کا بھی کام ہے، قرآن پڑھنا عورت کا بھی کام ہے، قرآن پر عمل کرنا ایک شرابی کا بھی کام ہے۔ قرآن کو آج ہم نے معمولی سمجھا ہے۔ آج بھی بہت سارے ایسے ہیں قرآن تو خود پڑھنے نہیں آتا، جو پڑھتا ہے اس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، جو صحیح بات بتاتا ہے اس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ پارہ نمبر 15 کے اندر رب نے فرمایا جب حق آ جاتا ہے تو باطل خود بخود مٹتا چلا جاتا ہے، اگرچہ کہ وقت حق کو ٹھہرنے کے لیے کچھ سہارا چاہیے، حق کو ٹھہرنے کے لیے کچھ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جب اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے حق کے ساتھ، میرے عزیز دوستو سامنے والا کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت اس کے حق کے ساتھ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، حق کے ساتھ ایسی مدد شامل فرماتے ہیں کہ باطل خود بخود گرتا چلا جاتا ہے۔ آج ہمارے لوگوں کو حق صحیح اور غلط معلوم نہیں ہے، لیکن اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، قرآن کہاں پڑھا جا رہا ہے، قرآن کہاں نہیں پڑھا جا رہا ہے، قرآن کہاں صحیح پڑھا جا رہا ہے، قرآن کہاں غلط پڑھا جا رہا ہے، یہ تک ہمارے پاس سوچ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، تراویح کے اندر آدھا گھنٹہ اگر لیٹ ہو گیا تو مسجد کے اندر کھڑے ہونے میں ہمیں دشواری ہو رہی ہے، تو کل قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یا امام صاحب کی گھر کی آیت ہے کیا بھیا؟ قرآن پاک کی آیت ہے پارہ نمبر 30 سورہ عبس۔ یہ امام صاحب کی گھر کی آیت نہیں ہے، یہ مولانا کی گھر کی آیت نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت ہے۔ کل قیامت کے دن کیسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، ہر آدمی اپنی اپنی کرتا ہوا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ ایسا نفسا نفسی کے عالم میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج ہم
آدھا گھنٹہ اگر حاجی صاحب لیٹ پڑھا رہے ہیں، آدھا گھنٹہ مولانا لیٹ پڑھا رہے ہیں، تو مسجد میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی قوت نہیں ہے کسی کے پاس، تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہمارے پاس ہمارے ایمان کے اندر وہ پاور، وہ طاقت، وہ قوت، وہ شجاعت نہیں ہے کہ قرآن کو سن سکے، تو کل قیامت کے دن کیسے کھڑے ہوں گے؟ حساب کے میدان میں، میدان محشر میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ اللہ میرے عزیز دوستو، یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ بندہ اللہ سے رحمت مانگا ہے، اللہ سے کبھی بھی انصاف نہیں مانگنا۔ کیا نہیں مانگنا؟ اللہ سے کبھی بھی انصاف نہیں مانگنا، اللہ سے ہمیشہ اللہ کا فضل اور اسی طرح اللہ کی رحمت مانگنا۔ اگر بندہ اللہ سے انصاف مانگتا ہے تو ہم اس لائق نہیں ہے کہ ایک گھونٹ پانی پی سکیں۔ ہمارے گناہ کیا ہیں ہم جانتے ہیں، ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمارے دن میں کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اور ہمارے اوپر ہم کتنے کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، یہ بندہ خود جانتا ہے۔ اس لیے اللہ سے کبھی بھی انصاف نہیں مانگنا، بلکہ اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت مانگنا اور اسی طرح اللہ کا فضل مانگنا۔ اس لیے یہ جو مہینہ ہے، اس کا پہلا جو عشرہ ہے، جو 10 دن کا عشرہ ہے، میرے عزیز دوستو، اللہ کی رحمت کا ہے۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ایک خاص توجہ اور اللہ کی خاص بندے پر رحمت ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ جب اللہ کی ایک رحمت بندے پر متوجہ ہو جائے تو میرے عزیز دوستو، دنیا کی اس کی پار لگ جاتی ہے، اور آخرت کی جو محدود زندگی آنے والی ہے اس کے اندر بھی بندہ کامیاب ہوتا ہے، اور قبر کے اندر بھی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت بندے پر متوجہ نہ ہو میرے عزیز دوستو، وہ دنیا میں کتنا بھی بڑا مالدار ہو، اس کے پاس کتنے ہی بینک بیلنس ہو، اس کے پاس کتنے بھی کار ہو، لیکن اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ہے، میرے عزیز دوستو، وہ دنیا میں بظاہر دنیا والوں کی نظروں میں وہ کامیاب دکھے گا، لیکن جب موت کی آنکھ کھلے گی، موت کا فرشتہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا، تو میرے عزیز دوستو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی رحمت میں تھا یا اللہ کے غضب میں تھا۔ اس لیے اللہ کی رحمت ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے، 3 دن ہمارے زندگیوں سے گزر گئے، پتہ نہیں آئندہ رمضان میں ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ گزشتہ سال ہمارے درمیان میں ہمارے دوست تھے، ہمارے احباب تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ ہے نہیں ہے۔ محلے کے بہت سارے لوگ انتقال ہو گئے، ہوئے نہیں ہوئے۔ اسی طرح ایک دن آئے گا کہ میں بھی انتقال کر جاؤں گا، آپ بھی انتقال کر جائیں گے میرے عزیز دوستوں۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں دیا ہے تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کا حکم اس کے اندر کیا ہے، نبی کا طریقہ اس کے اندر کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس روزے کی فضیلت کیا بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دے اور رمضان ختم ہونے کے بعد پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس روزے کو ادا کرنے کے لیے روزے کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، روزے کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس روزے کا جو ثواب ملنے والا ہے وہ پوری زندگی رکھنے کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ پوری زندگی انسان رکھ لے لیکن رمضان کا ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض فرمائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے اندر عطا فرمایا ہے، تو رمضان کے روزے رکھنا چاہیے، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے کام جو ہے زیادہ ہو، چاہے کام کم ہو، کام کو آگے پیچھے کرے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے بار بار آنے والا نہیں ہے میرے عزیز دوستو،
سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. اگر کسی کی زندگی میں پھر آئندہ رمضان نہ لکھا ہو میرے عزیز دوستو، اس کے لیے رمضان آخری ہے. یہ روزے اس کی زندگی میں آخری ہے. مرنے کے بعد بھی اگر وہ التجا کرے، یہ تمنا کرے، اللہ کے سامنے خواہش کرے کہ اللہ مجھے رمضان کے اندر زندہ کر کے دنیا میں بھیج دے، میں روزہ رکھ کر کے آؤں گا، تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ سورہ سجدہ کے اندر اس کا ذکر ہے. اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں، ہم نے تجھے زندگی ایک ہی مرتبہ دی تھی، موت بھی ایک ہی مرتبہ دی ہے. کہ بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو موت کو ایک دمبے کی شکل دی جائے گی، ایک بکرے کی شکل دی جائے گی. تمام انسانوں کو آواز دیا جائے گا، تمام انسان اس کی طرف دیکھیں گے. اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا اے انسانوں آج دیکھو موت کو بھی آج موت ہے. اس طرح کہہ کر موت جو دمبے کی شکل میں لائی گئی ہے، تمام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے. ایک ہی مرتبہ موت ہے، اس کے بعد موت آنے والی نہیں ہے میرے عزیز دوستو. حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند ہے وہ شخص جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. عقل مند ہے وہ شخص جو قبر میں سونے سے پہلے موت کی تیاری کرے. اگر ہم عقل مند ہیں تو اس بات کا ثبوت دے کہ اللہ نے ہماری زندگی کے اندر رمضان دیا ہے تو 5 وقت الحمدللہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سنت کا بھی اہتمام کرے، اس کے ساتھ ساتھ نفل کا بھی اہتمام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تراویح مکمل پڑھنے کی پوری کوشش کرے. اور اس کے اندر بہت سارے ٹاپکس بھی ہیں. تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، اور یہ 20 رکعت کہاں سے شروع ہو گئے اور 8 رکعت کہاں سے آ گئے، اور یہ الگ ٹاپک ہے. اب آپ کا جو ماحول ہے یہ اختلافی ماحول نہیں ہے، مسائل کا اختلاف بہت زیادہ ہے. اس کے اندر ایک روایت حضرت عائشہ کی ہے اور ایک روایت دوسرے صحابی کی ہے. 8 رکعت کہاں سے ثابت ہے اور 20 رکعت کہاں سے ثابت ہے، صحیح کیا ہے؟ آپ اس کے اندر نہ پڑھیں، آپ اس کے اندر ہرگز نہ پڑھیں. آپ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، میں بھی اسی مسلک کا ہوں، آپ بھی اسی مسلک کے ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ 20 رکعت پڑھیں. ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ 20 رکعت پڑھیں. اگر کوئی 8 رکعت پڑھ رہا ہے تو اس کو حال میں چھوڑ دے. اب جو ہے مناظرے کا ٹائم نہیں ہے، اب جو ہے صحیح اور غلط بولنے کا ٹائم نہیں ہے. اس لیے کہ آج مسلمان تمام جو ہے دنیا کے اندر جو ہے بکھرا پڑا ہے، آج بکھرا پڑا ہے. دیکھیں نرسمہانند نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر دی. دیکھیں گے آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، اسی طرح واٹس ایپوں میں، فیس بک میں. اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے نبی پر جو ہے انگلی اٹھا رہا ہے، اس کی گندی زبان اللہ کے نبی کی پاکیزہ زندگی پر اٹھا رہا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسی گندی باتیں اس نے کہی ہے. میرے عزیز دوستو آج مسلمان ایک ہونے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے. آج ہماری طاقت کو ہم خود سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہماری طاقت کیا ہے سمجھ سکیں. میرے عزیز دوستو آج ہم لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ 8 رکعت پڑھ رہا ہے، میں 20 رکعت پڑھ رہا ہوں. میرے عزیز دوستو پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے دیجیے. ہم پڑھ رہے ہیں 20 رکعت، ہمارا کام ہمیں لگا ہے، ہمارے کام میں ہم رہے، ان کے کام میں وہ رہیں گے. لہٰذا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے. میرے عزیز دوستو ہمارا کلمہ بھی ایک ہے. تو کلمے کی بنیاد پر ہم لوگ سب ایک ہونا چاہیے، تب جا کر کے دوسرے قوم والے ہم پر جو ہے حاوی نہیں ہو سکتے، غلبہ نہیں پا سکتے. اگر ہم بکھرے پڑے ہیں تو میرے عزیز دوستو دوسرے قوم والے ہم پر جو ہے غلبہ پا لیں گے. اس کا نتیجہ میرے عزیز دوستو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ کے نبی کی گستاخی کر رہا ہے، اور اس کا جواب دیتے ہوئے سلمان اظہری نے، مفتی سلمان اظہری نے زبردست جواب دیا ہے. شاید آپ نے فیس بک میں وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے، اس طرح واٹس ایپ پہ بھی وہ ویڈیوز گردش کر رہے ہیں. لیکن بہت سارے نوجوانوں کو، بہت سارے امت مسلمہ کے لوگوں کو آج تک یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی پر گستاخی کون کر رہا ہے، اور اس نے جو اللہ کے نبی پر کس طرح سے گستاخی کی ہے، اور اس کا جواب کیا دینا چاہیے، اور ہمارا کیا عمل رد عمل کیا ہونا چاہیے، اور ہمارے علماء کیا فرما رہے ہیں، ہمارے مفتیان کرام اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. ہمارے پاس اس کا ریسرچ کا طریقہ ہی نہیں ہے. میرے عزیز دوستو دین کے بارے میں ریسرچ کریں. جو اسلام دشمن ہے، جو دشمن ہے اسلام کے، جو نبی کے اوپر اپنی گندی زبان کھول رہے ہیں، اس کے بارے میں معلوم کریں.
کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے جس کی امت، جس کے نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس کے ہم غلام ہیں، اس کے بارے میں برا بھلا کہا جا رہا ہو، ہم سنتے بیٹھ جائے، خاموش بیٹھے؟ کسی کا ایمان گوارا کر سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، سوچنے کی بات ہے، ٹھنڈے دل سے دماغ کو ایک سوئی کے ساتھ رکھ کر کے سوچے، وہ نبی جو بدر کے میدان میں تلوار لے کر کے کھڑا ہو گیا تھا کہ آخری امت تک ایمان کیسے پہنچے گا، آخری میرے نبی تک، آخری جو میرا امتی آنے والا ہے اس تک یہ ایمان کیسے پہنچے گا، اس نے اپنے دندان مبارک شہید کر دیے تھے، اپنے جسم سے خون کا فوارہ نکلنا اس کو پسند تھا، لیکن جو ہے میرے عزیز دوستو دین کا مٹنا پسند نہیں کیا، ایسے نبی پر آج انگلیاں اٹھائی جائیں۔ کوڑا کرکٹ اللہ کے نبی کے جسم پر ڈالا جاتا تھا۔ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو اللہ کے نبی کو تکلیف دی گئی، لیکن میرے عزیز دوستو موجودہ زمانے میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کے نبی پر زبان اٹھا رہے ہیں، قلم اٹھا رہے ہیں، زبان کو کھول رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو آج ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے، آج ہمیں ایک بن کر رہنے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ہمیں ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، ایک بھائی چارگی کی ضرورت ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو کلمے کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح رمضان مبارک کے 3 حصے ہیں، ایک اس کا رحمت کا حصہ ہے پہلا، دوسرا جو ہے مغفرت کا حصہ ہے، تیسرا جو ہے جہنم سے آزادی کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر رات کے اندر تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ جو آدمی تراویح قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ آسانی کے ساتھ جو ہے حافظ صاحب کے پیچھے کسی بھی مسجد میں ٹھہر کر کے قرآن پورا مکمل سن سکتا ہے۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن تراویح کے اندر قرآن پورا مکمل پڑھنا الگ سنت ہے۔ کیا ہے؟ الگ سنت ہے۔ تراویح پڑھنا الگ سنت ہے۔ کیا ہے؟ تراویح پڑھنا ایک سنت، اس کے اندر پورا قرآن پڑھنا الگ سنت۔ کیا ہے؟ آج ہم لوگ کیا سمجھ گئے؟ دونوں کو ملا کے ایک سنت سمجھ گئے ہم لوگ۔ کیا سمجھ گئے؟ تراویح کے اندر پورا قرآن ختم کرنا سنت، دو کو ملا دیے ہم لوگ۔ کیا کر دیے؟ دو کو ملا دیے۔ ایسا نہیں ہے، تراویح پڑھنا الگ سنت، قرآن کا پورا مکمل کرنا تراویح کے اندر الگ سنت۔ بعض جگہ ایسا ہے، بعض مساجد میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پورا قرآن نہیں پڑھایا جاتا بلکہ پورے تراویح پڑھائے جاتے ہیں، وہاں ایک سنت پر عمل ہوتا ہے۔ بعض جگہ ایسا ہے کہ پورا قرآن بھی پڑھا جاتا ہے اور پوری تراویح بھی پڑھی جاتی ہے، دونوں سنتوں کو جمع کرتے ہیں۔ افضل یہی ہے کہ پورے تراویح بھی پڑھے جائے اور اس کے اندر پورا قرآن بھی مکمل کیا جائے۔ اگر کوئی بیمار ہے، پورا قرآن نہیں سن سکتا، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ پورے تراویح تو پڑھے لیکن پورا قرآن تو وہ نہیں سن سکتا۔ کوئی ایسی مسجد تلاش کرے جہاں قرآن پورا مکمل نہیں پڑھایا جاتا ہو۔ ایسے بھی بہت سارے مساجد ہمارے کرنول کے اندر بھی ہے یا دوسرے علاقوں میں بھی ہے، لیکن ہمارے کرنول کے اندر جو غلط فہمی جو لوگوں کے اندر پھیل چکی ہے یا پھیلا چکے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جب تراویح پڑھایا جا رہا ہے تو اس کے اندر پورا قرآن پڑھانا سنت ہے۔ یہ الگ سنت ہے، یہ الگ سنت ہے۔ اس کو دونوں کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو دونوں کو ملانا بھی نہیں چاہیے۔ تراویح الگ سنت، قرآن کا ختم کرنا الگ سنت۔ لہٰذا میرے عزیز دوستوں اس کو